أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہے انسان پر۔ اس نے انسان کو تخلیق بھی فرمایا ہے اور اسے زندگی گزارنے کے ڈھنگ بھی سکھائے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام اور رسول اعظام کا سلسلہ اسی لیے شروع فرمایا کہ انسان اس طرز زندگی کو اپنائیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے انبیاء اور رسل کے ذریعے ان کو ارشاد فرمائے۔ انبیاء کرام آتے رہے، حضرت آدم سے لے کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک وہ اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے۔ ماننے والوں نے قبول کیا اور بہترین زندگی گزاری، بہترین مثالیں چھوڑ کے گئے۔ ہمارے لیے بھی یہی حکم دیا گیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے تو حکم ہوا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جو پیغام لے کے آئے ہیں، جو وحی اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرماتا ہے، اس کو قبول کریں، اس کو مانیں۔ عرب کے سمجھدار لوگ، عقل مند لوگ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں آئے اور اسلام قبول کیا، اپنی زندگی کو اسلام کے مطابق گزارا اور بہترین لوگ قرار پائے۔ حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضیٰ، دیگر صحابہ کرام۔ لیکن وہی لوگ جو اپنے آپ کو پڑھا لکھا سمجھتے تھے یا اس معاشرے کے اندر لوگ سمجھا کرتے تھے کہ یہ بڑے سمجھدار ہیں اور پڑھے لکھے لوگ ہیں، جب انہوں نے وحی کو قبول نہیں کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے نظام کو قبول نہیں کیا، تو وہ پھر پڑھے لکھے نہیں مانے گئے، وہ پھر سمجھدار لوگوں میں شمار نہیں ہوئے، بلکہ وہ جاہل لوگوں میں شمار ہوئے۔ عرب میں ایک مکہ المکرمہ میں ایک شخص تھا جس کی کنیت تھی ابو الحکم۔ ابو الحکم اس کو کہا جاتا تھا، یعنی حکمتوں کا باپ۔ ابو الحکم مطلب یہ ہے کہ یہ بڑا سمجھدار آدمی ہے اور عقل مند، دانا ہے، دانشور آدمی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، اس کو تبلیغ فرمائی۔ اب بجائے اس کے کہ وہ قبول کر لیتا، وہ مخالفت میں آ گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں آ گیا۔ وہی شخص جس کو اس وقت ابو الحکم کہا جاتا تھا، آج لوگ اس کو ابو جہل کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ ابو جہل، جہالت کا باپ، یعنی کہاں ابو الحکم اور کہاں ابو جہل۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے وحی کو نہیں قبول کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو قبول نہیں کیا۔ کیا کہتے تھے جی؟ ہمارے آباء و اجداد، ہمارے رسم و رواج، ہمارے طور طریقے یہ چلتے آ رہے ہیں، شروع سے ایسے ہی رہا ہے، ہم اسی کو مانتے ہیں، ہم اسی کو قبول کرتے ہیں۔ نہیں، ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ جب حق آ جاتا ہے تو پھر اس کو قبول کیا جائے، اللہ اور اس کے رسول کا پیغام آ جاتا ہے تو پھر اس کو مانا ہے۔ یہی ہمیں درس دیا جا رہا ہے اور سمجھایا گیا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جائے، تعالوا، آؤ، اِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، اس کی طرف جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور رسول کی طرف۔ قالوا، تو وہ کہتے ہیں، حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، ہمارے لیے کافی ہے وہی جس پر ہم نے اپنے آبا کو پایا ہے، ہم نے اپنے بزرگوں کو، اپنے بڑوں کو، اپنے آباء و اجداد کو جس دین پر یا جس نظریے پر ہم نے ان کو دیکھا، ہمارے لیے وہی کافی ہے،
ہمیں کسی دین کی ضرورت نہیں، ہمیں نعوذ باللہ وحی کی ضرورت نہیں، اور ہمیں رسول کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون، کیا اگرچہ ان کے آبا کچھ علم بھی نہ رکھتے ہوں اور کسی رستے پر ہدایت بھی نہ رکھتے ہوں، کسی رستے کی ہدایت یافتہ بھی نہ ہوں، علم بھی ان کے پاس نہ ہو، تو پھر بھی یہ کہیں گے کہ ہم اپنے آباء و اجداد پر اور ان کے دین پر کاربند رہیں گے، تو یہ تو جہالت ہوئی، یہ تو علم نہ ہوا۔ تو یہاں ہمیں جس چیز کا سبق دیا گیا، کفار کا ذکر کر کے یہ سمجھایا گیا کہ اللہ کی وحی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہدایت کے لیے لازم و ملزوم ہے۔ کسی ایک کے بغیر بھی انسان ہدایت پر نہیں آ سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی اور اس وحی کو آگے پہنچانے والے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر صرف انسان وحی کو دیکھے اور کہے کہ بس وحی کافی ہے، قرآن آ گیا ہے اور قرآن ہمارے لیے کافی ہے، ہم قرآن پر عمل کریں گے، اور رسول کی ذات کو سکپ کر دے، سائڈ پہ کر دے، تو کبھی بھی وہ راہ ہدایت حاصل نہیں کر سکتا، کبھی بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ اور اگر وہ کہے کہ بس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مان لوں اور وحی پر عمل نہ کروں، اور قرآن جو نازل ہوا ہے وہ میری عملی زندگی کا حصہ نہ بنے، بس میں محبت اور عشق کی بات کروں، صرف باتوں تک رہوں اور عمل کی طرف نہ آؤں، اور وحی کو اپنی عملی زندگی کا حصہ نہ بناؤں، تو پھر بھی وہ خسارے اور گھاٹے میں رہ جائے گا، وہ نقصان میں رہ جائے گا۔ اللہ کا قرآن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، حضور کی ذات ببرکات، یہ اللہ تک پہنچنے کے لیے لازم و ملزوم ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بارہا اس بات کی تلقین کی، اور یہ منافقین کا طرز عمل تھا۔ ہم نے سورہ نساء میں یہ پڑھا ہے کہ جب ان کو کہا جاتا ہے نا منافقین کو کہ آؤ تعالوا الی ما انزل اللہ و الی الرسول رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا، تو منافقین کیا کہتے ہیں؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں آتے، وہ حضور سے پیچھے ہٹتے ہیں، ہچکچاتے ہیں، ڈرتے ہیں، یا کوئی ان کو مسئلہ ہے وحی کی طرف آ جاتے ہیں لیکن حضور کی طرف نہیں آتے۔ تو اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ قابل قبول نہیں ہیں جو قرآن کو تو مانے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانے۔ اس لیے دونوں چیزوں کا ذکر فرمایا گیا، الی ما انزل اللہ و الی الرسول، اللہ نے جو نازل کیا اس کی طرف اور رسول کی طرف، کیونکہ جو کچھ نازل ہوا ہے اس کی تعبیر، اس کی تشریح، اس کی تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، وہ بتائیں گے۔ کہا گیا ہے نماز قائم کرو، اقیم الصلاۃ، کیسے قائم کرنی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے، ہم اپنی مرضی سے نماز قائم نہیں کر سکتے۔ روزہ، حج، زکوٰۃ، جو کچھ بھی فرائض کی ادائیگی کے متعلق حکم دیا گیا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور حضور کے عمل کی بدولت ہمیں علم ہوگا۔ ہم اپنی مرضی سے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے اور ہم اللہ تک پہنچ بھی نہیں سکتے، اس لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکات لازمی ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے وہ لوگو جو ایمان لا چکے ہو، علیکم انفسکم، اپنی ذات کے نفع کا خیال کرو، اپنا خیال کرو، اپنا دھیان رکھو، کہیں نقصان نہ کر بیٹھنا، کہیں اپنے فائدے کی چیز کو ہاتھ سے جانے مت دینا۔ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، تمہیں کوئی چیز نقصان نہ پہنچائے، تمہیں وہ شخص نقصان نہ پہنچائے، من ضل، جو گمراہ ہو چکا ہے، اذا اہتدیتم، جب تم ہدایت یافتہ ہو۔ اللہ نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی ہے، ایمان والو، اللہ نے تمہیں ہدایت کا تحفہ اور انعام عطا فرمایا ہے اور تمہیں راہ راست عطا فرمائی ہے۔ اب ایک گمراہ شخص جو راہ راست سے ہٹا ہوا ہے، کیا وہ تمہیں کھینچ کر گمراہی کی طرف لے جائے گا؟ تم راہ ہدایت پر ہو اور گمراہ شخص تمہیں وہاں سے کھینچ کر اپنے راہ پر لے جائے گا۔ فرمایا اپنا خیال کرنا، اور آج کے دور میں خاص طور پر ہمیں اس بات کی طرف بہت زیادہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے دائیں بائیں، ارد گرد، ماحول میں، ہر جگہ گمراہی ہاتھ کھولے ہمیں اپنی طرف بلا رہی ہے، اور بڑے بڑے خوشنما رنگ میں، بڑی بڑی خوبصورتیوں میں گمراہی پھیلی ہوئی اور ہمیں اپنی طرف مختلف طرح سے
بلا رہی ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے بھی، پرنٹ میڈیا کے ذریعے بھی، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے بھی، اور ارد گرد جو ہمارا اس وقت ماحول بنتا جا رہا ہے اس کے ذریعے بھی ہمیں احتیاط کرنے کا حکم دیا گیا کہ اپنا خیال رکھنا، اپنا دھیان رکھنا، کہیں گمراہی تمہیں اپنی طرف نہ لے جائے۔ یہ بات بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے کہ آپ کا ساتھی کون ہے، آپ کا دوست کون ہے، آپ کس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ اگر تو وہ گمراہ ہے، جس طرح قرآن نے کہا من ضل، جو گمراہ ہے وہ آپ کو کھینچ کر کہیں اپنی طرف نہ لے جائے۔ اس لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحبت کو پاک رکھنے کی تلقین فرمائی، نیک لوگوں کی سنگت اور معیت میں بیٹھنے کا حکم دیا، اور فرمایا کہ الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اسے دیکھنا چاہیے وہ کس کے ساتھ دوستی لگا رہا ہے۔ صحبت صالح تورا صالح کند، صحبت طالع تورا طالع کند۔ نیک لوگوں کی صحبت آدمی کو نیک بناتی ہے، برے لوگوں کی صحبت برا بناتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جو شخص گمراہ ہے کہیں وہ تمہیں اس طرف نہ لے جائے۔ ہاں، تمہاری نیکی کے اثرات اس پر ہونے چاہیے کہ وہ شخص نیکی کے اثرات قبول کر کے تمہاری راہ ہدایت پر آ جائے، نہ کہ وہ تمہیں کھینچ کر دوسری طرف لے جائے۔ الی اللہ مرجعکم جمیعا، تم سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ فینبئکم، پھر وہ تمہیں بتائے گا، بما کنتم تعملون، کہ تم کیا عمل کرتے رہے، جو تم عمل کرتے رہے اللہ تعالیٰ تمہیں آگاہ فرمائے۔ ان آیات مبارکہ میں ہمیں دو چیزیں خاص طور پر سمجھائی گئیں، ایک اللہ کا کلام، اللہ کی وحی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن کرم۔ یہ دو چیزیں ہم نے مضبوطی سے تھام کے رکھنی ہیں، اور رسم و رواج کیا ہیں، طریقہ کار کیا ہے، اگر وہ شریعت کے خلاف چل رہا ہے، شریعت سے متصادم ہے، اس کو ترک کر دیا جائے، اور اس کو ترک کرنے میں کبھی بھی ہچکچاہٹ کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ چھوڑ دینا چاہیے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ گمراہ لوگ ہمیں راہ ہدایت سے ہٹا کے گمراہی کی طرف لے جائیں، بلکہ ہمیں ان کو راہ ہدایت کی طرف لے کے آنا چاہیے۔ اپنا خیال رکھیں، علیکم انفسکم، اپنا دھیان کریں، اپنا خیال کریں، ہمیں اپنے نفس کا، اپنی ذات کا، اپنے معاملات کا خیال رکھ کے زندگی گزارنی چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم پھسل جائیں اور لغزشوں کا شکار ہو جائیں اور راہ ہدایت سے ادھر ادھر ہو جائیں۔ اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے راہ ہدایت پر گامزن رہنے کی، قرآن کو، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو، دامن کرم کو تھامنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ۔